سب سے پہلے تو میں بزم رحمت للعالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس نے آپ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ یہ میرے بھائی، میرے رفقا، میرے دوست ہیں، میرے ہی علاقے میں میرے ساتھ رہتے ہیں، اور آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ دفاع صحابہ کے لیے علامہ شہید اور حق نواز جنگوی کے مشن میں کوئی فرق نہیں تھا، آدم تارک کے اور علامہ شہید کے مشن میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اسی طرح آج بھی ان کی اولاد، میری مراد میرے برادر محترم مولانا معاویہ اعظم طارق ہے، آج بھی ہم اس مشن کے لیے یک زبان ہیں، یک جان ہیں۔ جان جا تو سکتی ہے لیکن عظمت صحابہ کے اوپر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج آپ کے سامنے جیسا کہ محفل کا عنوان ہے حمد و نعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھنا ہے، اور پھر اپنے اہل سنت مسالک کے اندر جو بعض مشترکات ہیں ان کے حوالے سے بھی اگر موقع ملا تو گفتگو ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ظاہر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باطن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ظاہر ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور جو باطن ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ ظاہر والضحیٰ کا چہرہ، واللیل کی زلف، علم نشرہ کا سینہ، علم نشرہ کا سینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور کے اوپر کتنے حسین ہیں، کتنے خوبصورت ہیں۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کی ایک رات تھی، فضا میں خنکی بھی موجود تھی، لیکن ہوا میں ایک خوشبو بھی پھیلی ہوئی تھی کہ فضا معطر ہوتی چلی جاتی تھی۔ میں چپکے سے اٹھا، اس خوشبو کا تعاقب کرنے لگا، وہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ میں اس خوشبو کے تعاقب میں چلنا شروع ہوتا ہوں، کچھ عرصہ، کچھ وقت گزرتا ہے، میں اپنے آپ کو مسجد النبوی کے اندر پاتا ہوں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے آمنہ کے لال در یتیم سرخ رنگ کی چادر اوڑے ہوئے مسجد النبوی کے صحن میں بیٹھے ہیں۔ کہا آپ کے چہرے پہ ایک نظر پڑی، آپ کے چہرے پہ ایک نظر پڑی، یہ میرے نبی کا ظاہر ہے۔ ابھی دوسری نظر آسمان کے چاند پر پڑی، اور دل سے یہ آواز نکلی، من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ آقا اگر چاند کو بھی حسن ملا تو آپ کے چہرہ پر انوار سے ملا۔ یہ نبی کا ظاہر ہے۔ ام ایمن بیان کرتی ہے وہ چمکتا ہوا چاند تھا کہ دمکتا ہوا سورج تھا۔ جب آیا اپنے ساتھ برکتوں کو لے کے آیا، اور جب سے گیا ہے آنکھیں دیدار کو ترستی ہیں۔ ایمانداری سے بتلائیے گا، حسن یوسف کا بڑا تذکرہ سنا، حسن یوسف کے اندر ہم نے اس بات کو پڑھا، سب جانتے ہیں کہ یوسف کے چہرے کے اوپر عورتوں کی نظر پڑی، اور نظر ٹک گئی، اور ہاتھ کے اوپر چھریوں کو چلا لیا۔ ایک حدیث کا طالب علم ہونے کے ناطے سے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے جتنے بھی تذکرے احادیث میں ملتے ہیں، اٹھائیے، ان میں سے ایک نظر آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جو نبی کے چہرے پہ پڑی اور ٹک گئی۔ حسن ایسا ہے کہ نبی کے چہرے پہ پڑی اور جھک گئی، اور جھک گئی۔ اور صرف حسن ایسا ہے، صرف ظاہر ایسا ہے، صرف ظاہر، ابھی باطن کی بات نہیں ہے۔ سمامہ یمامہ کا گورنر ہے، مسجد النبوی کے پلروں کے ساتھ، ستون کے ساتھ باندھا ہوا۔ آقا کہہ رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، آپ سب اس حدیث کو جانتے ہوں گے، علمی مجمع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمامہ سے کہتے ہیں اگر ایسا ہوا، ایسا ہوا، وہ آگے جواب میں جو الفاظ کہتے ہیں ہم وہ جسارت بھی نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمامہ اتنی نفرت، اپنے دشمن کو ایک نظر اٹھا کے تو دیکھ لے، اگر میں تیرا دشمن ہی صحیح، تو مجھے دھمکیاں ہی چاہے دے رہا ہے،
اپنے دشمن کو ایک نظر اٹھا کے تو دیکھ لے، پھر وہ الفاظ کہے۔ رسول اللہ نے کہا جا سمامہ تجھے آزاد کیا۔ اب سمامہ خود بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا، دل میں یہ خیال آیا کہ یہ شخص ایک نگاہ چہرے پہ ڈالنے ہی کا تو مطالبہ کر رہا ہے، اس میں کیا چنبے کی بات ہے؟ کہا پھر نظروں کو اٹھایا، بتائیے کائنات کے اندر اتنا مبارک، اتنا خوبصورت، اتنا نورانی چہرہ کون ہو سکتا ہے؟ سمامہ کہتے ہیں چہرے پر نظر پڑی، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ کہا آزاد تو ہو چکا تھا، قدم تیزی سے مدینہ کی سرحدوں کی طرف بھاگنا شروع ہو گئے۔ جتنی تیزی سے سرحد پہ پہنچا تھا، دگنی تیزی سے واپس پلٹا، دوڑتا ہوا آیا۔ آقا نے کہا سمامہ ہم نے تو تجھے آزاد کر دیا، واپس کیا لینے آیا ہے؟ کہا اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے؟ آقا آپ کے چہرے کو دیکھ کر اس بات پہ ایمان لے کے آتا ہوں کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی کا ظاہر ہے۔ اہل سنت کے تینوں مسالک کا، اہل حدیث کا، دیوبند کا، بریلوی کا یہ عقیدہ ہے، یہ کائنات کا سب سے خوبصورت چہرہ ہے کہ نہیں؟ عقیدہ ہے۔ اگر چہرہ سب سے خوبصورت مانتے ہو، جانتے ہو، تو ظاہر کا حلیہ بھی نہیں اپنایا۔ کتنے ہی بھائی بیٹھے ہیں، ہر روز صبح اٹھتے ہیں، سنت رسول کو ذبح کر دیتے ہیں، اور عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا چہرہ سب سے خوبصورت ہے۔ اگر چہرہ سب سے خوبصورت ہے تو اس کے ظاہر کو بھی اپنانا چاہیے۔ اگر حلیہ سب سے خوبصورت ہے تو ان کے ظاہر کو بھی اپنانا چاہیے۔ اور حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچیں خوباں، ہما دارن تو تنہا داری، شاعر نے بھی کمال ہی کر دیا۔ کہا باقی نبیوں کے جتنے معجزات تھے سارے رسول اللہ کی ذات کے اندر اس طرح کامل طور پر اللہ رب العزت نے ان کو ظاہر کیا کہ موسیٰ نے کیا کیا تھا؟ سمندر کے اوپر عصا کو مارا، عصا سمندر پہ لگا، دریا پہ لگا، دریا دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، لشکر چل پڑا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، نہ لاٹھی ہے نہ سمندر ہے، صرف انگلی کا اشارہ ہے۔ چاند کو صرف دیکھ کے اشارہ کیا، انگلی چاند پہ لگے یا نہ لگے، چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ موسیٰ ہیں، عصا پتھر پہ مارا، پتھر سے چشمہ رواں ہو گیا۔ ایمانداری سے بتائیے، اور پانی اور چشمے رواں کہاں سے ہوتے ہیں؟ پتھروں ہی سے تو ہوتے ہیں۔ لیکن جب میرے رسول اور پیغمبر کی باری آئی، نہ پتھر کی حاجت ہے نہ لاٹھی کی حاجت ہے، 5 انگلیوں کو سیدھا کیا، 5 نہروں کو رواں کر دیا۔ آپ بتائیے عیسیٰ کو معجزہ ملا کہ وہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے، لیکن ایمانداری سے آپ نے ذرا غور کرنا ہے، مردے جس کو زندہ کرتے تھے وہ اپنی زندگی میں کلام کرتا تھا کہ نہیں تھا کرتا؟ انسان ہی تو کلام کرتا ہے۔ ان کو زندہ کرتے تھے، وہ دوبارہ کلام کرتے تھے، جو بات پوچھنی ہوتی تھی پوچھ لی جاتی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو مردوں نے کلام نہ کیا۔ آج رسول اللہ منبر سے اترے، وہ منبر دھاڑے مار کے رونا شروع ہو گیا کہ رسول اللہ سے جدائی ہے۔ رسول اللہ نے اس کو گلے سے لگایا اور کہا اللہ کی قسم اگر میں اس کو سینے سے نہ لگاتا قیامت قائم ہو جاتی، یہ روتا چلا جاتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ صرف ظاہر کی بات ہے۔ جہاں تک باطنی مقام و مرتبے کا تعلق ہے تو سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، صرف ایک حدیث بھی انسان کو سمجھ آ جائے، عقیدے اختلافات ختم ہو جائیں، اور سب کا عقیدہ بھی یہی ہے، آپ کا بھی میرا بھی، کہنے والے کا سب سننے والوں کا۔ نبی کا باطنی مقام و مرتبہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین ایک ہی رات میں مسجد اقصیٰ لے گئے، فلسطین لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بڑے چمکدار، روشن، نورانی، سرخ و سفید چہرے دیکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیران رہ گئے، جبریل امین سے مخاطب ہو کے کہنے لگے اے جبریل
اتنے خوبصورت چہرے میں نے آج تک نہیں دیکھے، یہ کون لوگ آئے؟ کہا آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے رسول اور پیغمبر دنیا میں آئے تھے، آج معجزے کے طور پر ان کو دنیا میں بلایا گیا، ان کو دنیا میں بلایا گیا۔ یہ کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ یہ نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ نماز ادا کیوں نہیں کرتے؟ ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ ان کا امام کون ہے؟ اس وقت جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھہ اقدس کے اوپر ہاتھوں کو رکھا اور آپ کو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ یہ نبی کا باطنی مقام و مرتبہ ہے۔ اور اگر بات آئی ہے تو یہ بھی سن لیجئے، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے۔ اس روایت کے اندر بعض سندوں کے اوپر محدثین نے اعتراض کیا، لیکن مفہوم کے اوپر اتفاق کیا۔ رسول اللہ بھی چھوٹے ہیں، دو فرشتے آئے، ایک نے کہا ہوا کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے کہا نعم ہوا یہ وہی ہے۔ اس کے آسمان کے اوپر بڑے تذکرے ہیں، اس کے آسمان کے اوپر بڑے چرچے ہیں، یہ بڑا بلند مقام والا مرتبے والا۔ میرے بھائیوں، صرف اس ایک بات کو سمجھ لو، رسول اللہ کا مقام و مرتبہ سمجھ آ جائے گا۔ انہوں نے کہا اس کے مقام و مرتبے کو ذرا تولو، ذرا گنو، یہ کتنا بلند ہے، یہ کتنا اعلیٰ ہے، یہ کتنا افضل ہے۔ میرے نبی کو ایک آدم کے بیٹے سے تولا گیا، میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا 1 سے نہ تولو، 10 سے تولو، 100 سے تولو، 1000 سے تولو، 1,00,000 سے تولو۔ میرے بھائیوں، تخیلاتی طور کے اوپر ان فرشتوں نے آدم کے 1,00,000 بیٹوں کو ایک پلڑے میں رکھا، تنہا آمینہ کے لال کو دوسرے پلڑے میں رکھا، اور جب میرے نبی کا وزن ہوا، میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا 1,00,000 سے بھی نہیں تولے گا، 10,00,000 سے تولو، 1,00,00,000 سے تولو، 1 ارب سے تولو۔ جب میرے نبی کو 1 ارب سے تولا گیا، میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں تول سکتا، کیا کیا جائے؟ ذرا اس بات کے اوپر غور کرو، آج آبادی 7 ارب ہے، صرف آج کی آبادی، اور 7 ارب کو بھی جب میرے نبی کے ساتھ تولا گیا، میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں تول سکتا، ساری انسانیت کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، ساری انسانیت کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے لیے اس بات کو سمجھ جائیے، ساری انسانیت کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے۔ اس انسانیت کے اندر سارے رسول موجود ہیں کہ نہیں؟ ہر نبی کے صحابی موجود ہیں کہ نہیں؟ ہر امت کے شہید موجود ہیں کہ نہیں؟ ہر امت کے صدیق موجود ہیں کہ نہیں؟ اور جب میرے نبی کو پوری انسانیت سے تولا گیا، اللہ کی قسم میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد۔ میرے بھائیوں، یہ نبی کا ظاہر ہے، یہ نبی کا باطن ہے۔ آج میں آپ لوگوں کی توسط سے ان منکرین حدیث کو بھی مخاطب کرنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں نبی کی ذات بھی اعلیٰ ہے، نبی کا ظاہر بھی اعلیٰ ہے، نبی کا باطن بھی اعلیٰ ہے، لیکن بات نبی کی اعلیٰ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ انکار حدیث کے نئے نئے مغالطے، انکار حدیث کے نئے نئے چکر عصر حاضر میں غامدی صاحب نے انکار حدیث کے سرحیل کا جو کردار ادا کیا، آپ کا اور ہمارا عقیدہ تو یہ تھا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ رسول اللہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، جب بھی بولتے ہیں اللہ کے حکم سے بولتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں اہل سنت؟ اب بتائیے، غامدی صاحب لوگوں کو یہ وسوسہ ڈالتے ہیں، انکار حدیث کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں لوگوں کو یہ وسوسہ ڈالتے ہیں کہ ایک رسول اللہ کی بشری زندگی ہے، ایک رسول اللہ کی نبوی زندگی ہے۔ اگر یہ تقسیم جس طرح وہ چاہتے ہیں کر دی جائے، اگر جس طرح وہ چاہتے ہیں تو کون فیصلہ کرے گا یہ رسول اللہ کا فرمان نبوی ہے کہ بشری؟ یہ رسول اللہ کا قول نبوی ہے کہ بشری؟ اور آپ حیران رہ جائیں گے، غامدی صاحب جو لوگوں کو مغالطہ ڈال رہے ہیں، یہی مغالطہ عبداللہ بن عمر بن العاص کو اس دور کے قریشیوں نے ڈالا تھا، اور اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، صحیح سند کے ساتھ اہل سنت کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ کیا
قریشیوں نے کہا اے عبداللہ بن عمر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہی لکھ لیتا ہے، تو رسول اللہ کی ہر بات ہی لکھ لیتا ہے؟ رسول اللہ بشر، رسول اللہ بشر ہیں، یتکلم فی الغضب والرضا، رسول اللہ کبھی خوشی میں ہوتے ہیں کبھی غمی میں ہوتے ہیں، آپ کے منہ سے جو بات نکلتی ہے آپ لکھ لیتے ہو، ذرا خیال کیا کرو۔ یہی انکار حدیث کا مغالطہ اس دور میں بھی ڈلا تھا، وہی مغالطہ۔ عبداللہ بن عمر نے لکھنا چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، کہنے لگے میں پہلے تجھے دیکھتا تھا تو لکھا کرتا تھا، اب تو لکھتا نہیں ہے۔ انہوں نے بیان کر دیا کہ یہ قریش مکہ نے مجھے یہ مغالطہ ڈالا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل سنت کا ایک عقیدہ اور منہج بیان کیا، وہ کیا تھا؟ اکتب اکتب فوالذی نفسی بیدی، لکھا کر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ رسول اللہ کی زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ رسول اللہ کی جس طرح ذات اعلیٰ ہے اسی طرح بات اعلیٰ ہے، رسول اللہ کی جس طرح ذات اعلیٰ ہے اسی طرح بات اعلیٰ ہے۔ اور میرے بھائیوں، رسول اللہ وہی کتابیں بولتے ہیں، رسول اللہ کی زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ اہل سنت کا اس کے علاوہ بھی ایک عقیدہ ہے، وہ کیا ہے؟ کہ صرف بات، صرف قول حق نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کا حکم بھی اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم بھی اللہ کا حکم ہے۔ اور یہ بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ۔ اس آیت کا جا کے ترجمہ پڑھ لیجئے اور غامدی کو اس کا ترجمہ سنا دیجئے، منکرین حدیث کے سارے فلسفے زمین بوگ ہو جائیں گے۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ۔ جو تم نے آپ کے علم میں ہوگا بنو نذیر کا سارا واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا محاصرہ کیا تو کیا حکم دیا؟ یہ کھجور کے چند درختوں کو کاٹ دو اور چند درختوں کو چھوڑ دو۔ حکم کس نے دیا تھا؟ رسول اللہ نے۔ حکم کن کو دیا تھا؟ صحابہ کو۔ حکم کس نے دیا تھا؟ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حکم کس نے دیا تھا؟ رسول اللہ نے۔ کیا حکم دیا؟ چند کو کاٹ دو، چند کو چھوڑ دو۔ اب یہودیوں نے بھی وہی انکار حدیث کا فلسفہ، یہودیوں نے بھی صحابہ کو مغالطہ ڈالنا شروع کیا کہ یہ رسول اللہ نے جو حکم دیا ہے، یہ نبی ہے، یہ پیغمبر ہے، یہ رسول ہے، یہ درختوں کو کاٹنے کا حکم دیتے ہیں۔ جنگوں میں تو درختوں کو کاٹنے کا حکم نہیں ہے۔ وسوسہ ڈالا، مغالطہ ڈالا، کس کے حکم کے بارے میں؟ رسول اللہ کے حکم کے بارے میں۔ جب یہ مغالطہ صحابہ میں آیا، آسمان سے آیتیں اترنا شروع ہو گئی، اور یہ بھی آیت تب نازل ہوئی، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ۔ اور میرے بھائیو اس آیت کو یاد کرو، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں تم نے درختوں کو کاٹا اور نہیں تم نے درختوں کو چھوڑا، کس کے حکم سے؟ فبإذن اللہ، فبإذن اللہ، فبإذن اللہ۔ اللہ کے حکم سے نہیں کاٹا، اور اللہ کے حکم سے جو کاٹے ہیں وہ تم نے اللہ کے حکم سے کاٹے ہیں، اور جن کو نہیں کاٹا وہ بھی اللہ کے حکم سے نہیں کاٹا۔ ساری دنیا کے منکرین حدیث جمع ہو جائیں۔ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ حکم میں نے دیا تھا۔ حکم کس نے دیا تھا حقیقت میں؟ رسول اللہ نے۔ لیکن اللہ کہہ رہا حکم میں نے دیا تھا۔ غامدی صاحب پورے قرآن پاک میں وہ حکم اٹھا کے دکھا دیجیے جو اللہ نے دیا تھا۔ یہ رسول اللہ ہی کے حکم کو اللہ کہہ رہا ہے میرا حکم ہے۔ اور ذرا بات اگر آسان کر دی جائے تو میرے بھائیوں کتنی عام فہم بات ہے۔ رسول اللہ حج کے موقع کے اوپر حج کی بعض چیزوں کو بیان کر رہے ہیں، ایک صاحب بھی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آفی کلی عامل یا رسول اللہ، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ رسول اللہ اگنور کرتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں، پھر اگنور کرتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں، 3 دفعہ پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا۔ تھوڑا عرصہ گزرا، رسول اللہ نے بلایا اور کہا وہ جو سوال پوچھتا تھا وہ کہاں ہے؟ وہ آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اہل سنت کے تینوں مسالک کا یہ عقیدہ بیان کیا، اور یہ عقیدہ آج ہمارا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو قلت نعم
اگر میں یہ کہہ دیتا جی ہاں یعنی نون عین میم صرف 3 حرف کہہ دیتے. کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کہتے ہیں تو نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ ہر سال کے لیے فرض ہے, لو قلت نعم لوجبت, اللہ کی قسم اگر میں کہہ دیتا فرض ہے تو میری امت کے اوپر ہمیشہ کے لیے فرض ہو جاتا. بات ختم. رسول اللہ کی جس طرح ذات اعلیٰ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اعلیٰ. لیکن میرے بھائیوں یہ بات سمجھنے کے بعد بھی آپ سے ایک شکوہ کرنا ہے, آپ سے ایک شکایت کرنی ہے. وہ کیا ہے؟ پاکستان بنے ہوئے 70 برس بیت گئے, 75 برس بیت گئے. پاکستان کس بنیاد پہ بنا تھا؟ لا الہ الا اللہ. شکر ہے بنیاد یاد ہے, ورنہ حکمران تو بنیادوں کے اوپر حملہ آور ہیں اور بھول چکے ہیں. پاکستان کس بنیاد پہ بنا تھا؟ پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, نون لیگ کی حکومت آئی, پی ٹی آئی کی حکومت آئی, سیکولر اور لبرل پارٹیز کی حکومت آئی. پاکستان جس بنیاد پہ بنا تھا آج تک اگر نہیں آیا تو پاکستان میں اسلام نہیں آیا. باقی لبرل بھی آئے, سیکولر بھی آئے, نون بھی آئی, پی ٹی آئی بھی آئی, ہر پارٹی نے حکومت کر لی. موقع نہیں ملا تو کس کو نہیں ملا؟ اسلام کو نہیں ملا. موقع نہیں ملا تو کس کو نہیں ملا؟ اسلام کو نہیں ملا. آج ہمیں شرع صدر کے ساتھ, وسعت ظرفی کے ساتھ, وسعت قلبی کے ساتھ میں آج اپنے دیوبندی بھائیوں کے سٹیج پہ آیا ہوں, کھلے دل سے آیا ہوں اور ان کو اپنا بھائی مانتا ہوں. یہ لوگ میرے سے محبت کرتے ہیں, میں ان سے محبت کرتا ہوں. ہم ایک سٹیج پہ کیوں آ رہے ہیں؟ آج ضرورت اس امر کی ہے میرے بھائیوں, جہاں تک اختلاف ہے وہ بھی اقرار کرنا چاہیے, مداہنت بھی نہیں ہونی چاہیے. ہم عبادات کی ادائیگی میں اور عقیدے میں بعض جگہ پہ اختلاف رکھتے ہیں, لیکن ایمانداری سے بتلائیے. میں اس کے اندر بریلویوں کو بھی شامل کرتا ہوں. کیا کوئی دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, اس کے نزدیک چوری جائز ہے؟ شراب پینا جائز ہے؟ ڈکیتی جائز ہے؟ زنا جائز ہے؟ سود جائز ہے؟ بتائیے جو معاشرتی معاملات ہیں جو آپ کو دن اور رات فیس کرنے پڑتے ہیں, رشوت جائز ہے؟ بے حیائی جائز ہے؟ بے پردگی جائز ہے؟ معاملات جتنے بھی ہیں وہ سارے اتفاقی ہیں, وہ سارے مشترکات میں شامل ہیں. یہ آپ کو سیکولر لوگوں نے پروپیگنڈا ڈالا ہوا ہے, یہ جی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, یہ آپ کو صرف ایک مغالطہ اور وسوسہ ڈالا جاتا ہے. اگر ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو کیا یہ پھر ہمیں ووٹ دے دیں گے؟ یہ ایسے بے ایمان ہے, پھر بھی نہیں دیں گے. اگر ہم ایک سٹیج پہ بیٹھیں گے یہ ہمیں ووٹ دیں گے؟ سیکولر اور لبرل نہیں دیں گے. یہ آپ کے ووٹوں کے اوپر ڈاکہ ڈال کے حکومتیں تو بناتے ہیں, پھر جب ان کی حکومتیں آتی ہیں یہ خلاف اسلام ٹرانسجنڈر بل کو پاس کرتے ہیں. تینوں پارٹی یہ جو ٹرانسجنڈر بل ہے اس ایکٹ کی منظوری کے اندر شامل ہیں. ایاز صادق نے آخری اجلاس میں پیش کیا, شیریں مزاری اس کی سپوکس مین ہے, نوید قمر اس کو پیش کرنے والے ہیں. افسوس اور دکھ آپ کو تو یہ بڑکایا جاتا ہے جی ان کے اختلافات ہیں, سارے معاملات ہمارے مشترک ہیں. حدود اللہ کے نفاذ کے اوپر کوئی اختلاف ہے نہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ شریعت نافذ ہو جائیں, جو بند بھی چاہتے ہیں, بریلوی بھی چاہتے ہیں, ہم تینوں چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر سے بے حیائی ختم ہو, یہ فحاشی اور عریانی کے جو بورڈ ہے یہ ختم کر دیے جائیں, یہ ٹرانسجنڈر بل ختم کر دیا جائے. لیکن ان سارے اتفاقات کو ختم کرنے کے لیے چند اختلافات کو سامنے لے کے آیا جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کے ووٹ بینک کے اوپر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے, آپ کے ووٹ بینک کو منتشر کیا جاتا ہے. اور میرے بھائیوں آپ سے یہ شکوہ ہے, جس طرح کے پی کے اندر علماء نے محنتیں کی اور مولانا فضل الرحمان نے دین پسندوں کے وہاں پہ حلقے بنا لیے, آج پنجاب میں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ دین پسند, اسلام پسند متحد ہو کے, متفق ہو کر تینوں مسالک ایک ساتھ مل کر اپنی حلقہ جاتی سیاست کا آغاز کریں اور پاکستان کے اندر, پنجاب کے اندر اپنے نئے حلقے بنائیں جو اسلامی قوتوں کی طاقت کا مظہر بن جائے. آپ کو یہ کام کرنا ہوگا, آپ کو یہ کام کرنا ہوگا. وجہ آپ نے نون لیگ کو ازما لیا اور میرے بھائیوں پی ٹی آئی کو ازما لیا, پیپل پارٹی کو ازما لیا, حالات بدلے وہی پیری نبی ماری.
وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی۔ اس وطن کے حالات اگر بدلیں گے اللہ کی قسم اسلامی نظام سے بدلیں گے، اسلامی قرآن سے بدلیں گے، اسلامی حدیث سے بدلیں گے۔ میرے بھائیو، آپ نے یہ فلسفہ تو اپنا لیا، حیران ہوتا ہوں میں، پنجابیوں کی عقل کے اوپر بھی بندہ حیران رہ جاتا۔ چلو پی کے لوگوں نے تو علماء کو اپنے سر کا تاج مان لیا، آپ کہتے ہیں جی مولوی صرف مسجد کا، صرف منبر رسول کا وارث تو ہے، مولوی منبر رسول کا وارث تو ہے لیکن تخت رسول کا وارث نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ پنجابیوں کی کل عقل ہے۔ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ منبر رسول کے اوپر نیک آدمی ہونا چاہیے، متقی آدمی ہونا چاہیے۔ چلو یہ بھی اچھی بات ہے، اتنی سوچ تو موجود ہے کہ منبر رسول کا جو وارث ہے وہ نیک اور متقی ہو میرے بھائیوں، لیکن یہ سوچ جب جاتی ہے دوسری طرف، منبر رسول کا وارث تو نیک اور متقی ہو لیکن تخت رسول کا وارث چاہے چور ہو، چاہے لٹیرا ہو، چاہے زانی ہو، چاہے شرابی ہو، آپ کی غیرت گوارا کر لیتی ہے؟ عجیب بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے اپنے مسلح کے اوپر، اپنے تخت کے اوپر، اپنی ریاست کے اوپر، اپنی سیاست کے اوپر کس کو بٹھا کے گئے ہیں؟ حضرت ابو بکر کو بٹھا کے گئے ہیں، حضرت ابو بکر کو بٹھا کے گئے ہیں، حضرت ابو بکر کو بٹھا کے گئے ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو منبر رسول کا وارث ہے وہی تخت رسول کا وارث ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تخت رسول کا جو وارث ہو وہ کم از کم 5 نمازوں کی جماعت کے ساتھ امامت کرنے والا ہو۔ حضرت ابو بکر امام تھے یا مقتدی تھے؟ رسول اللہ کے تخت کے وارث بنے، 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھاتے تھے یا پڑھتے تھے؟ پڑھاتے تھے۔ خطبہ خود دیتے تھے یا سنتے تھے؟ تو اسلامی ریاست کا حقیقی معنوں میں، اسلامی ریاست کا رسول اللہ کے تخت کا وارث وہی ہونا چاہیے جو 5 وقت کی نمازوں کی امامت کروا سکتا ہو، خطبہ آئے اس کا جمعے کا خطبہ دے سکتا ہو۔ ہم نے مغلوں کے بارے میں بڑی کہانیاں پڑھی، ہم برے صغیر کے ماحول میں ہیں، مغلوں کے خلاف بہت لکھا جاتا ہے، لیکن آپ حیران رہ جائیں گے کہ جب فجر کی اذان ہوتی تھی وہی جماعت کرایا کرتے تھے، جب خطبہ ہوتا تھا وہی جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ تو تخت رسول کا وارث آپ نے رسول اللہ کی اس حدیث کو چھوڑ دیا، فراموش کر دیا، اس لیے پنجاب کے اندر اسلام پسندوں کے حلقے نہیں بن سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میرے سیاسی، اب یہ بات ذرا غور سے سننی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ان نبیوں کے وارث کون ہوا کرتے تھے؟ نبی، جو ان کے سیاسی وارث بھی ہوا کرتے تھے۔ میری امت میں نبی نہیں آئے گا، میری امت میں نبی نہیں آئے گا، لیکن میری امت میں علماء آئیں گے جو میرے وارث ہوں گے۔ اب بتائیے، آپ نے بھی رسول اللہ کو صرف مسجد کا امام ماننا، دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ نے رسول اللہ کو صرف مسجد کا امام ماننا، بازار کا نہ ماننا، سیاست کا نہ ماننا، معاملات کا نہ ماننا، تخت کا نہ ماننا، ریاست کا نہ ماننا۔ پاکستان کے حالات اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتے جس طرح معاویہ اعظم طارق کو ہم نے اسمبلی میں بھیجا۔ پنجاب کے عوام اگر علماء کو اسمبلی میں نہیں بھیجیں گے اس وطن کے حالات نہیں بدل سکتے۔ آپ سب وعدہ کریں کہ آنے والے الیکشن میں اسلامی جماعتوں کا اتحاد وجود میں آتا ہے تو اس کو ووٹ ڈالیں گے، اس کو ووٹ ڈالیں گے، اس کو سپورٹ کریں گے۔ آپ لوگوں کو ووٹ بھی دیتے ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں، نوٹ بھی دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، اللہ کی قسم، آپ سب ساتھی، یہ میرے دیوبند رفقا اور میرے بریلوی بھائی بھی، اگر ہم تینوں ایک ہو جائیں تو بتائیے کسی کی جرت ہے ٹرانسجنڈر ایکٹ کو پاس کر کے دکھائے؟ ابھی بھی اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے بھی میرے ساتھ وعدہ کرنا، ابھی بھی اگر ٹرانسجنڈر ایکٹ کو مسترد نہ کیا گیا، آپ سب ساتھی میرے ساتھ اس خیابان امین روڈ پہ احتجاج کرنے کے لیے تیار ہیں؟ لاما صاحب قدم بڑھاؤ، لاما صاحب قدم بڑھاؤ، ہاتھوں میں ہاتھ دو، علماء کا ساتھ دو، ہاتھوں میں ہاتھ دو، ہاتھوں میں ہاتھ دو، علامہ کا ساتھ دو، ہاتھوں میں ہاتھ دو، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، دفاع صحابہ، علماء حق۔ میرے بھائیوں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جو وطن حاصل کیا گیا اس کے اندر اسلام کے ساتھ ایسی بے وفائیاں ہوئی. کرتاس کے چہرے پر شاعر نے کیا خوب لکھا, کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے, اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے, اس نام کی کرنوں سے ہر چیز منور ہے, وہ نام مکمل ہے, وہ نام محمد ہے. اور اسی لیے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو ہے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. اگر آپ بیدار ہو جائیں پھر ٹوٹ گریں گی زنجیریں اور زندانوں کی خیر نہیں. یہ دریا جھوم کے اٹھے ہیں, تنکوں سے نہ ڈالے جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب